السلام علیکم ناظرین، میرے چینل ریسپی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اچار تو ہر گھر کی جان ہوتا ہے اور شوق سے کھایا جاتا ہے۔ بعض اوقات اگر سالن دل کو نہ بھائے تو ایک چمچ اچار ہی کھانے کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سبز مرچ کے چٹپٹے اور مزیدار اچار کی ایک نہایت آسان ریسپی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے میں نے لی ہیں پہلے سبز مرچیں۔ سبز مرچوں کو لے کے اچھے سے دھو لیں گے، واش کر لیں گے اور اس کا پانی اچھے سے خشک کر لیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اچھے سے پانی خشک ہوا ہے، کیونکہ اگر پانی خشک نہیں ہوگا، بالکل بھی پانی کے اگر قطرے ہوں گے تو وہ تیل کے ساتھ لگ کے اچار خراب ہو جائے گا۔ آپ نے اچھے سے مرچوں کو لے کے اچھے سے واش کر لینا ہے اور واش کر کے انہیں صاف کر کے پانی خشک کر کے یوں اس کے کٹ لگا لینے ہیں۔ دیکھیں ان تمام مرچوں کو ایسے کر کے کٹ لگائیں گے، لمبے لمبے کٹ لگا کے ان کو چھوڑ دیں گے اور پھر انہی کے ساتھ اندر ہم مسالہ بھریں گے۔ یہ دیکھیں ایسے تمام مرچوں کو ہم نے ایسے کر کے کٹ لگا لیا۔ یہ تقریباً آدھا کلو میری مرچیں ہیں اور ان کو میں نے دھو کے اچھے سے صاف کر کے کٹ لگا لیا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ سب سے پہلے یہاں پر لیں گے ایک مکسی کا جار، یعنی جس میں ہم مسالے کو پیستے ہیں وہ والا آپ نے جار لے لینا۔ یہ لینے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے سب سے پہلے سونف۔ سونف جو ہے یہ اچار کی جان ہوتی ہے، اس کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے۔
اس طرح ہم نے ایک ایک مرچ لے کے اس کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح اس کی فلنگ کر لی ہے۔ اس طرح آپ تمام مرچوں کو ایک ایک کر کے مسالہ جو ہے وہ بھر لیں۔ بھرنے کے بعد اب ہم اسے 8 سے 10 گھنٹے کے لیے یا 6 سے 8 گھنٹے کے لیے ہم اس کو ایسے ہی کور کر کے رکھ دیں گے۔ آپ چاہیں تو اس کو پلاسٹک بیگ سے بھی کور کر سکتی ہیں، اور چاہیں تو اس کو اوپر سے پلیٹ سے بھی کور کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو پلیٹ میں لگا کے تو اس کو 6 سے 8 گھنٹے کے لیے رکھیں گے۔ 6 سے 8 گھنٹے رکھنے کے بعد اس میں ہم مسٹرڈ آئل شامل کریں گے، اور مسٹرڈ آئل یوں ہی آپ نے شامل نہیں کرنا، اس کو بھی اور طریقے سے شامل کرنا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو 6 سے 8 گھنٹے رکھنے کے بعد بتاؤں گی۔ اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کا اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، چاہے سال گزر جائے، 2 سال گزر جائیں، آپ کا اچار ویسے کا ویسے ہی اور تازہ بالکل رہے گا جیسے کہ آج ابھی ہی بنایا ہو۔ اور یقین کریں اسی طرح سے اگر آپ انہی مسالوں کے ساتھ ایسے ہی بنائیں گے تو آپ کا اچار بہت ہی زیادہ مزیدار بنے گا اور بہت ہی زیادہ اچھا بنے گا اور بالکل تازہ کی طرح ہر وقت رہے گا۔ اسے میں پلیٹ دے کے بہت اچھے سے کور کر دیتی ہوں۔ اب اس میں آپ نے 6 سے 8 گھنٹے کے بعد اس کو کور رہنے دینا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔ 6 سے 8 گھنٹے کے بعد کور کرنے کے ہم نے دیکھیں، اسے اوپن کر کے دیکھا ہے تو ہمارا جو اچار ہے وہ کسی حد تک تیار ہو گیا ہے۔ اس میں جو مرچیں ہیں وہ پہلے بہت زیادہ ہارڈ تھیں اور اب یہ دیکھیں یہ بہت ہی نرم ہو چکی ہیں، اور مسالہ جو ہے وہ سب اس کے اندر جذب ہو گیا ہے۔ ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو نیچے اس کا نمک مرچی ہے، نیچے چلا گیا اس کا مسالہ، وہ بھی اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے۔ یہ جو اچار ہے اس میں جتنا بھی ہم نے مسالے وغیرہ ڈالے تھے، جو کچھ بھی ڈالے تھے، وہ اس کے اندر جب تک اچھی طرح جذب ہوگا تب تک ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ جب مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم شامل کریں گے مسٹرڈ آئل، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسٹرڈ آئل یوں ہی ہم نے لا کے بازار میں سے اس کو نہیں شامل کر دینا۔ اگر ہم ایسے ہی شامل کریں گے تو وہ تیل جو اچار ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا، اور تھوڑے عرصے کے بعد اس میں سے ایک عجیب سی اسمیل آنے لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے مسٹرڈ آئل کو لینا ہے، لے کے آپ نے اس کو ایک کڑاہی میں ڈال کے اس کو اچھے سے پکانا ہے۔ اس کے اندر آپ نے لہسن کے جوے اور تھوڑی سی پیاز وہ ڈال کر اس کو اچھے سے آپ نے پکا کے پھر آپ نے اس آئل کو بہت اچھے سے ٹھنڈا کر لینا۔ جب آپ اس کو ایسے پکائیں گے اور ٹھنڈا کر لیں گے تو یقین کریں اس میں سے بالکل بھی اسمیل بھی نہیں آئے گی، اور اس کو جتنی دیر تک مرضی آپ اچار کو رکھیں آپ کا اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ہم لیں گے ایک بہت ہی اچھا سا ایک ڈبہ، آپ بے شک آپ پلاسٹک کا لے لیں یا آپ چینی کا لے لیں یا آپ جسے مرتبان کہتے ہیں، یا آپ لے لیں اس کے لیے شیشے کا جار، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس بھی برتن میں ڈالیں گے اسے وہ اندر سے بہت اچھے سے خشک ہونا چاہیے، اس میں بالکل بھی پانی کا قطرہ نہ ہو، نمی بالکل بھی نہ ہو۔ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے خشک کر لیا تھا۔ اب اس میں ہم اپنی وہی جو مرچیں جو اچار والی تھی وہ ہم اس میں شامل کریں گے۔ جب ساری اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ڈال کے پورے ڈبے میں ہم یہ ساری مرچیں ڈال لیں گے، تو ڈالنے کے بعد پھر ہم اس میں شامل کریں گے آئل، وہی مسٹرڈ آئل جو ہم نے پکا کے بہت اچھے سے ٹھنڈا کیا تھا۔ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے جو آئل ہے وہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، آپ نے گرم بالکل بھی نہیں ڈالنا، کیونکہ گرم آئل جو ہے وہ مرچوں کو اور زیادہ نرم کر دے گا، تو وہ پھر مرچوں کے گلنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس طرح تو آپ کی جو مرچیں ہیں وہ بہت اچھی الگ رہیں گی اور بالکل بھی زیادہ وہ گلیں گی نہیں، یعنی اچار جو ہے وہ آپ کا خراب نہیں ہوگا۔ اس طرح ساری مرچیں آپ ڈالیں باؤل میں اور پھر اس کے اندر وہ تیل شامل کر لیں۔ آئل شامل کرنے کے بعد اس کو چمچ کے ساتھ اچھے سے آپ نے ڈیپ کر دینا ہے، تاکہ جو آئل ہے وہ اس کے اندر جو مرچیں ہیں یعنی ہمارا اچار ہے وہ اندر ہی ڈیپ رہے۔
آپ نے اس کو ایسے ہی کور کر کے رکھ دینا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں آپ نے آہستہ آہستہ یعنی کہ روز اس کو 1-2 بار ضرور ہلا دیں۔ اگر آپ اس کو ہلائیں گے تو یہ آہستہ آہستہ جو مرچوں کا اچار ہے وہ نیچے چلا جائے گا اور تیل کے اندر ڈیپ ہو جائے گا۔ اگر ڈیپ رہے گا تو یہ بہت ہی اچھا رہے گا اور بالکل ٹھیک رہے گا۔ اس طرح آپ اسے کور کریں اور جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو سبز مرچ کے اچار کی یہ آسان اور مزیدار ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اس اچار کو ایک بار بنا لیں، پھر ہر کھانے کے ساتھ اس کا مزہ ضرور لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ۔